بیش قیمت سرخ پارے کے نام پر ایران سے شروع ہونے والا فراڈ اب پاکستان پہنچ گیا ہے۔ سرخ پارے کی جستجو میں پشاور کے رہائشی سلیم مسیح نے لاکھوں روپے اجاڑ دیے اور ساتھ ہی اپنی کمپنی کی جانب سے غبن کے الزام میں جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ گئی۔ دنیا بھر میں بہت سے لوگوں نے سرخ پارا نامی انتہائی بیش قیمت مادے کی تلاش میں چمگادڑوں کے گھونسلوں سے لے کر اہرام مصر تک چھان مارے ہیں۔ ایسا ہی ایک مہنجو پشاور کا سلیم مسیح بھی ہے، جس پر اس کی آجر ٹائر کمپنی نے الزام لگایا ہے کہ اس نے ادارے کے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ روپے کا غبن کر کے سرخ پارا حاصل کرنے کی ناکام مہم میں اڑا دیے ہیں۔ پشاور کے رہائشی سلیم مسیح پر ٹائر کمپنی نے الزام عائد کیا ہے کہ اس نے کمپنی اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکال کر چمگادڑوں کے گھونسلوں میں سے سرخ پارے کی تلاش پر خرچ کیے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس نعیم انور نے سلیم کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ سلیم مسیح کے وکیل سیف اللہ محب کاکا خیل کا موقف ہے کہ میرے موکل کو بغیر کسی ثبوت کے اس کیس میں پھنسایا گیا۔ سلیم سے 12 لاکھ روپے ملے تھے، لیکن یہ ان کے اپنے پیسے تھے اور انہوں نے چمگادڑوں کے گھونسلے تلاش کرنے پر اپنے ہی پیسے خرچ کیے تھے۔ وکیل نے مزید بتایا کہ ان کے موکل نے یہ مہم انٹرنیٹ پر ایک اشتہار دیکھنے کے بعد شروع کی تھی، تاہم بعد میں سلیم مسیح کو پتہ چلا کہ یہ سب فراڈ تھا۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چمگادڑوں کے گھونسلوں میں بیش قیمت سرخ پارا موجود ہوتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ چمگادڑ گھونسلے بناتی ہو یا اس میں سرخ پارا نامی کوئی چیز پیدا ہوتی ہو، اور یہ سب فراڈ ہے۔ سب سے پہلے سرخ پارے کو چمگادڑ کے گھونسلوں کے ساتھ جوڑنے کا فراڈ ایران میں شروع ہوا تھا اور بعد میں یہ اردن، آذربائیجان، ترکی اور عراق تک پہنچ گیا، جبکہ آج کل مشرق وسطیٰ میں بھی اسی فراڈ اسکیم پر یقین کیا جاتا ہے۔ پشاور کا سلیم مسیح بھی اسی فراڈ کا شکار ہوا۔ دیگر کی طرح اس نے بھی اس ناکام مہم پر خطیر سرمایہ ضائع کیا اور ساتھ ہی غبن کے مقدمے میں بھی ملوث کر دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق سرخ پارے کا نام سب سے پہلے سن 1970 میں استعمال ہونا شروع ہوا، جب یہ کہا گیا کہ سرخ پارا نیوکلیئر آلات میں استعمال ہونے والی کوئی اہم چیز ہے۔ بعد ازاں یہ تسلسل سے فراڈ کے مختلف وارداتوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ بہرحال انہیں سنی سنائی کہانیوں کی وجہ سے سرخ پارے کے بارے میں لوگ اس قدر متجسس ہو گئے کہ روس سمیت یورپ کے کچھ ممالک میں اس کی فی کلو گرام قیمت $440,000 سے لے کر $5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ آج بھی یوٹیوب پر سرخ پارے کے حوالے سے ہزاروں ویڈیوز اور مختلف اشتہارات موجود ہیں، جن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ پارا اتنے $1000 فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق سرخ پارا کئی دہائیوں سے ماہرین کی تحقیق کا موضوع رہا ہے، لیکن ابھی تک واضح طور پر یہ سامنے نہیں آیا کہ سرخ پارا نامی کوئی چیز موجود ہے بھی یا نہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق شمالی کوریا کی ایک یورینیم فرم نے سن 1993 میں روس کی ایک فرم سے کئی کلو گرام کی ایک چیز خریدی تھی جسے وہ سرخ پارا کہتے تھے۔ اسی طرح سن 1999 میں دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے ایک ممبر جو تکنیکی امور کے ماہر نہیں تھے، اسے پکڑا گیا تو اس نے یہی بتایا کہ وہ سرخ پارے کے مقام کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے خرید سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرخ پارا سابق سوویت یونین میں کوڈ ورڈ کے طور پر لیتھیم 6 نامی ایک دھات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کیمیائی اسلحے کو چلاتے وقت اس کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں سرخ پارے کی تلاش کے حوالے سے 2009 میں ایک افواہ پھیلی تھی کہ سنگر کمپنی کی بنی خلائی مشین میں سرخ پارے کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک مشین کی قیمت $50,000 تک پہنچ گئی۔ بعد میں سعودی حکومت نے پتہ چلایا کہ یہ سب فراڈ تھا۔ انٹرنیٹ پر اب بھی ان جعلی اسکیموں کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے کئی ویڈیوز موجود ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ سرخ پارا نیوکلیئر بم میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایک سبز پارا ہے جو جنسی تسکین بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان اسکیموں میں سب سے زیادہ قیمتی پارے کو بلڈ اپ دی سلیوز کہا جاتا ہے، جو جنات کو قابو کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ تاہم سرخ پارے کی حقیقت کے بارے میں ابھی تک کوئی نہیں جان پایا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔